سیکھنا ہوگا. یہ سب اشارات ہیں. ان آیات سے یہ معلوم ہوا ہم کو کہ اس قوم کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے اس عظیم حکمران نے، جس کا نام ذوالقرنین یا جس کا لقب ذوالقرنین قرآن نے ہم کو بتایا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا ٹائٹل تھا، لقب تھا، اصلی نام کچھ اور تھا. اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شخصیت کی تحقیق قرآن مجید کی منشا نہیں ہے. یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ کردار دو دور میں حکمرانوں کو ادا کرنا ہوگا. اس لیے ذوالقرنین لقب اور ٹائٹل کے ذریعے اس کا تذکرہ کرنا اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا. تو کردار پر ہم کو اپنی توجہ کو مرکوز رکھنا چاہیے اور پچھلے دور کی شخصیت کی تحقیق پر غور کرنا کم سے کم قرآن مجید کی منشا اور مقصد کے مطابق تو نہیں لگتا. کردار یہ تھا کہ اس شخص نے کہا کہ دیکھو، مجھے مالی تمہاری مدد کی یا چندے کی یا اجرت کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، لیکن مجھے اس کام کے لیے افرادی قوت چاہیے، جس کو ہم مین پاور کہتے ہیں. تو ان لوگوں نے افرادی قوت اکٹھا کی. اب ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ اس کے بعد کتنی زبردست ٹیکنالوجی استعمال کروائی ہے ذوالقرنین نے اس بانگ کی تعمیر میں. آتونی زبر الحدید، پہلے اسٹیل بلاکس منگوائے، لوہے کی جو سلیں ہوتی ہیں، چٹانیں، بلاکس بڑے بڑے آئرن، وہ منگوائے. اور ان لوگوں نے وہ اسٹیل بلاکس لا کر ان کو دیے. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم تو ہمارے پاس کہاں یہ سب. پتہ چلا کہ وہ اس حد تک ایجوکیٹڈ اینڈ ٹرینڈ ہو چکے تھے کہ ان کو کنسٹرکشن انڈسٹری کی تمام تدبیریں معلوم تھیں اور اسٹیل بلاکس ان کے قبضے میں تھے. وہ لائے، انہوں نے فراہم کیا. اور اسٹیل انڈسٹری یہ انتہائی اہم ترین انڈسٹریز میں سے ایک ہے. جو قوم اسٹیل انڈسٹری میں مضبوط ہوتی ہے وہ قوم طاقتور ہوتی ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لوہے کے بارے میں، اسٹیل کے بارے میں ایک عجیب لفظ بولا ہے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا لوہے کو. اس میں بہت زبردست طاقت اور جنگی سامان ہے. بأس شدید ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے پہلوؤں سے بہت سے فائدے ہیں. میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لیکن طالب علمانہ مزاج باز نہیں آنے دیتا. علماء سے کہتا ہوں کہ اشارہ غور کریں، کتابوں میں تلاش کریں. وَأَنزَلْنَا، ہم نے اتارا حدید کو، زمین سے نکالا یہ نہیں کہا، حالانکہ لوہا تو زمین سے نکلتا ہے، کانے ہیں، اوپر سے اتارا. اب یہ معدنیات کے منرلس کے جو سائنٹسٹ لوگ ہیں وہ عجیب و غریب باتیں بتاتے ہیں. اس طرف ذرا کسی کا ذوق ہو تو پڑھ کر دیکھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر پہلے سے جو بھی ذرات موجود تھے ان میں لوہے کے ذرات نہیں تھے. یہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارے. اس کی تفصیلات ہیں بہت، لیکن میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. تو وہ لوگوں نے اسٹیل بلاکس فراہم کیے. آتونی زبر الحدید. پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پہاڑوں کے سروں کے درمیان برابر فٹ کر دیا ان اسٹیل کے بلاکس کو.
اور اس کے بعد یہ کہا کہ اب ذرا اس پہ آگ جلاؤ، آگ میں بالکل سرخ کر دو، آگ بنا دو ان لوہوں کو، اتنا گرم کرو، انفخو، ہوا دو اس کو، یہاں تک کہ جب اسے آگ ہی بنا دیا، یعنی وہ بالکل آگ بن گئی، تب یہ اس پر یہ کہا کہ اب اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالو، آتونی، تو مجھے دو، میں ڈالوں گا۔ عجیب عجیب و غریب قسم کی یہ، یعنی اس کو مٹی سے، کھارے سے، فلاں سے، گارے سے، ان چیزوں سے نہیں جوڑا گیا، بلکہ پگھلے ہوئے تانبے سے۔ اب یہ سب اس بات کی علامت ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ دور ثانی میں تم کو جو مقابلہ کرنا ہے دجالی اور یأجوجی اور مأجوجی طاقتوں سے، تو اس وقت تم کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ان تمام ٹیکنالوجی اور علوم و فنون سے آراستہ ہونا ہوگا۔ اب ذرا غور تو کریں، کیا قرآن نے ہم کو سکھایا ہے؟ کیا قرآن نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، بس ہم کر دیں گے سب کچھ، تمہیں صرف دعا مانگنی ہے؟ یہ نہیں کہا قرآن نے۔ اور قرآن نے اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم کو صرف ٹیکنالوجی پر یقین کرنا ہے۔ ایمان اور عمل صالح، تقویٰ، یہ وعظ کی حد تک رکھنا، اس کا عملی طور پر کوئی کردار نہیں ہے، معاذ اللہ، بالکل نہیں۔ پھر وہی توازن جو اسلام کی خصوصیت ہے، اسباب بھرپور اختیار کرو اور پورا بھروسہ اور امیدیں اللہ سے لگاؤ رکھو، اور اس قابل بنو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل حال کر دے۔